وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. صدر محترم، زینت آستانہ علیہ چورہ شریف، مخدوم و مکرم جناب صاحبزادہ شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، میں اور آپ آج یہاں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام عظیم الشان سنی کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا سچا سپاہی بنائے، سچا سنی بنائے. قبر حشر میں ہم سب کو لجپال آقا کی شفاعت نصیب فرمائے. انتہائی قلیل وقت میں بس ایک مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے. آج کا جدت پسند، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے
نجدی یہ سوال کرتا ہے تم اماموں کو کیوں مانتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ بس آج اس سوال کا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کی تقریر کو تقریر نہ سمجھنا، ایک سبق سمجھنا، اور انشاءاللہ ان کو پورا سبق سکھا کے رہیں گے جیسے کہ سبق سکھایا جا چکا ہے۔ بڑی بڑکیں تھیں، بس یہ سادات کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کی نگاہ عنایت سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ اللہ ہم سب کو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے محبوب علیہ السلام کا بھی کہنا مانو۔ اللہ کی اطاعت تو اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہمارا خالق جو ہوا، مالک جو ہوا، اس کی اطاعت نہیں کرنی تو اور کس کی اطاعت کرنی ہے؟ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ بھی تو رسول کے صدقے ہی ملا ہے نا۔ اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کا بھی کہنا مانو۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ ارے قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو آج مفتی گلرحمان صاحب سے مت پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو مفتی عبدالرسول صاحب منصور سے مت پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو حضرت علامہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب سے مت پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو جگر گوشہ غزالی زمان سے نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو شہزادہ غوث الورا غازی ملت سے نہ پوچھو، ارے قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو صحابی رسول سے پوچھو۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا متفقہ نظریہ یہ ہے تفسیر الصحابی مسند عندہما، صحابی جب تفسیر کرتا ہے تو صحابی کی اپنی تفسیر نہیں ہوا کرتی، اللہ کے محبوب کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اولی الامر منکم، یہ کون ہے جن کا کہنا ماننا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا یعنی اہل الفقہ والاجتہاد، بات ماننی ہے فقہا کی، بات ماننی ہے مجتہدین کی۔ اے علماء کرام، ان کی بات کیوں ماننی ہے؟ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، ان کی بات کیوں ماننی ہے فقہا کی، مجتہدین کی؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نا، اللہ کا قانون، یہ صرف عرب کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون قرآن، یہ اسلام تو کائنات کے چپے چپے کے لیے ہے نا۔ اللہ کا قانون کس زبان میں ہے؟
میرے لجپال آقا کی حدیثیں کس زبان میں ہیں؟ اور تمہیں عربی آتی ہے؟ اگر ان کو اولی الامر کو نکال دو نا درمیان سے تو نہ قرآن سمجھ سکتے ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان سمجھ سکتے ہو. بولو تم ڈائریکٹ جو قرآن پاک ہے اس کو سامنے کھول کر رکھ لو تو سمجھ لو کہ قرآن نے کیا کہا ہے. بولو. اور اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا امام کے بغیر کتاب و سنت کے ماہر کے بغیر اگر ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بیڑا ہی غرق ہوگا نا. وہ ایک آدمی جلدیں بنایا کرتا تھا اور اس کی ایک عادت تھی جب بھی کتاب کی جلد بناتا کتاب کی غلطیاں بھی نکالا کرتا تھا. ایک آدمی کے پاس تھا قرآن شریف مصحف شریف. اس کی جلد دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ لے کر گیا جلد ساز کے پاس. کہنے لگا بھائی اس کی ذرا جلد بنا دو. اس نے کہا بہت اچھا. کہنے لگا لیکن ایک مہربانی کرنا اس کی غلطی مت نکالنا. اس نے کہا توبہ توبہ میں کون ہوں قرآن کی غلطی نکالنے والا. بس ٹھیک ہے کب لے جاؤ؟ پرسوں لے جانا. پرسوں آیا بھائی جلد ہو گئی اور کوئی غلطی تو نہیں نہ نکالی؟ اس نے کہا نہیں کوئی غلطی نہیں نکالی لیکن چند موٹی موٹی غلطیاں تھیں وہ میں نے نکالی. ارے وہ کون سی غلطیاں نکالی؟ کہنے لگا یار دیکھنا قرآن تو اللہ کا کلام ہے اللہ بھی پاک اس کا کلام بھی پاک لیکن پاک قرآن کے اندر پلیتوں کے نام تھے. ایک جگہ گلاب کا نام لکھا ہوا تھا ایک جگہ فرعون کا نام لکھا ہوا تھا ایک جگہ شیطان کا نام لکھا ہوا تھا. تو بس پھر مجھے بڑا غصہ آیا جہاں گلاب کا نام لکھا ہوا تھا وہاں میں نے کاٹ کر تیرا نام لکھ دیا. جہاں فرعون کا نام لکھا ہوا تھا کاٹ کر میں نے تیرے ابے کا نام لکھ دیا. جہاں شیطان کا نام لکھا ہوا تھا وہاں میں نے کاٹ کے تیرے دادے کا نام لکھ دیا. فیض مل رہا ہے نا ادھر. ارے بھائی جب کوئی اپنی عقل کی روح سے بغیر ماہر کی رہنمائی کے قرآن سمجھے گا ایسے بیڑا غرق کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کے بھی مانو رسول کے بھی مانو اور اللہ رسول کا حکم ماہرین کتاب و سنت کی رہنمائی میں مانو. کئیوں کو عربی تو آتی ہے جو عرب میں پیدا ہوئے ان کو عربی لیکن اکثر ایسے ہیں نا جن کی نگاہ پورے قرآن پر نہیں جن کی نگاہ سنت کے پورے ذخیرے پر نہیں. اگر یہ لوگ بھی ماہر کی رہنمائی کے بغیر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بیڑا غرق کر بیٹھیں گے. دیکھیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی شراب بڑی پیا کرتا تھا. کسی نے کہا ہے تو شراب بڑی پیتا ہے. اس نے کہا قرآن نے تو شراب سے نہیں روکا. وہی بدبختہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ایمان والو شراب پی کے مسجد میں نہیں بڑھنا. دیکھو اللہ نے جو یہ کہا شراب پی کر مسجد میں نہیں آنا تو اللہ نے شراب سے تو نہیں نہ روکا. دیکھو میں بھی کبھی اللہ کی قسم شراب پی کے مسجد میں نہیں بڑھنا. یہ تو اللہ کا حکم ہے. دیکھیے ابھی اس کو آتی ہے لیکن مار کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں پورا قرآن نہیں تھا. اگر اس کی نگاہوں میں پورا قرآن ہوتا تبھی مار نہ کھاتا. حدیث کا ذخیرہ پورا ہوتا تبھی مار نہ کھاتا. وہ سمجھ جاتا یہ آیت پہلے کی ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یا تو پورے قرآن و سنت کو سمجھ یا کسی سمجھ والے کا دامن پکڑ.
اچھا بھائی، ہمارے مسلمانوں کے بھی مختلف درجات ہیں نا. کسی کو عربی نہیں آتی، کسی کو عربی آتی ہے تو پوری کتاب و سنت پر اس کی نگاہ نہیں، کسی کی نگاہ تو ہے لیکن گہری نہیں، ناسخ و منسوخ کا علم نہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ نجدیوں کا حال ہی عجیب ہو گیا. اگر میں نے کہا نا واپڑوں کا حال عجیب ہو گیا، تو کہنا گاڑ پڑ دیا اس میں. اوے واپڑا گال نہیں، اور یہ تو میں تم سے پیار جتا رہا ہوں. بچے کا معنی بچہ اور بچڑے کا معنی پیارا بچہ. وابی کا معنی وابی اور واپڑے کا معنی سونا وابی. ویسے ایک بات ہے، میں نے ویسے جسارت کر دی ہے، لیکن پاویں رنگ کڈا ہی گورا کیوں نہ ہو، وابی کھڑا کر دو لگ پتا جائے گا گستاخی رسول کی مقصد چہرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا خیر بھائی، اصل جی تسی بھی یہ سبق پڑھن گھٹ آئے لگ دیو، مناظرے دی گل چوکھی سننا ہے سناوا گا. اچھا بھائی، جس آدمی کی نظر میں سارا قرآن سنت ہے، پورا ذخیرہ ہے، لیکن نگاہ گہری نہیں، ناسخ و منسوخ کا علم نہیں. علی مرتضیٰ کو اس بندے کو واز نہیں کہنے دیتے تھے جسے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو. تم شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو. جس کی نگاہ گہری نہیں، اگر وہ بھی ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا ماہر کی رہنمائی کے بغیر، تو وہ بھی مار کھا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ طلاق یافتہ عورتوں کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکیں. ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء. قروء جمع ہے قرء کی. یہ تو جو ہمارے مدارس کے اندر اصول فقہ کی پہلی کتاب پڑھتے ہیں نا، اس کے صفحہ نمبر 2 پر بھی یہ بحث موجود ہے. قرء ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے 2 اور دونوں ایک دوسرے کی ضد. قرء کا ایک معنی ہے حیض، قرء کا دوسرا معنی ہے طہر. جن دنوں میں عورت کو خون آتا ہے ماہواری، اس کو کہتے ہیں قرء. جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں قرء. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام مجید کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا. اللہ فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور قرآن نصیحت کے لیے بھی آسان، قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان. قرآن کا اعجاز. لیکن اللہ نے قرآن میں ایسے مقامات بھی رکھے ہیں جو آسانی سے حل ہونے والے نہیں. اب لفظ قرء کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے، دوسرا اسی کی ضد طہر. آپ مجھے بتاؤ یہاں لفظ کا کون سا معنی مراد ہوگا؟ بتاؤ مجھے. دونوں معنی قرآن کے ہیں. بولو. ارے ہم لوگ تھوڑے پڑے ہوئے، ہمارا علم زیادہ نہیں، ہمارے سامنے نہ قرآن و سنت کا پورا ذخیرہ. یہ باقی رفع دین دی ایک حدیث یاد ایسی بھی جناب بہت بڑے عالم دین کا کام کر رہے ہیں، 1-2 حدیثیں یاد کر کے آ جائیں گے، باقی سارا دین نہیں آتا. صرف فاتحہ خلور امام آمین بن جہر رفع دین کے مسئلے لے کر آ جائیں گے. اب سیدہ سے تمہیں پوچھتا بتاؤ یہاں کون سا معنی مراد ہوگا؟ بولو. تو 2 دلیل جڑی دلیل دے گا تیرا کڑاکا نہ پڑ دیتا تو صحیح رسول نہیں. ہم لوگ گئے اپنے امام کی بارگاہ میں، ماہر کی بارگاہ میں. ارے عمل تو اللہ کی قرآن پر کرنا ہے، عمل نبی پاک کے فرمان پر پکڑنا. اللہ فرماتا اطیعوا
ہم نے کہا چلو ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا نا اولي الامر منکم، تو اولي الامر کی بارگاہ میں آ جاؤ، اے صاحب امر ہمیں اس کا معنی بتا دیجئے تاکہ صحیح ہوگا تو آپ کو ڈبل ثواب۔ بالفرض اگر مجتہد نے صحیح نہ بھی بتایا تو میرے مدنی کا ارشاد ہے فکر نہ کرنا، کارا ثواب گیا ہی نہیں کہیں، ایک ثواب ضرور ملے گا۔ حضرت امام صاحب نے ارشاد فرمایا یہاں پر کرون کا معنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فالمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس عورت کو طلاق مل جائے کتنی عدت ہے اس کی؟ 3 حیض۔ وہ قاری صاحب نے غلطی کر دے حیض سیٹی کٹی ہے نے رات کا مخرج ادا نہیں کیتا۔ اچھا بھی اب قرآن و سنت کے ذخیرے پر کئیوں کی نگاہ بھی ہوتی ہے، لیکن الفاظ متضادہ کا معنی نہیں آتا، ناسخ و منسوخ کا علم نہیں۔ ان کے لیے لازم ہے کسی ماہر کی بارگاہ میں جائیں۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے، اور وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی استنجا کرتے تھے نا وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ استنجا تو بات وترا نہ کی، انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا من استنجا فلیوتر، جو استنجا کرے پھر وتر پڑھے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے، 1 3 5 7 انہوں نے وتر ہی پڑھنے شروع کر دیے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے انسانوں کے معیار کا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ ازل سے جانتا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ذہنی سطح کچھ ہوگی، جن کی اس سے اوپر، کئیوں کی اس سے اوپر، کئیوں کی اس سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جہاں جہاں بھی رہتے ہو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی ماننا، اللہ کے رسول کی بھی ماننا، اور جو کتاب و سنت کا ماہر سامنے آ جائے اس کی بھی مان لینا۔ اب ذرا ایک تھوڑی سی مشکل بات آنے لگی، ادھر ایک توجہ۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے نا تو جب بھی تکبیر کہتے ہاتھ اٹھاتے تھے، نماز شروع کی اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائے، رکوع جانے لگے ہاتھ اٹھائے، رکوع سے سر اٹھایا ہاتھ اٹھاتے، سجدے کو جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے، کس کتاب کی ہے؟ ابن ماجہ شریف کی، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا مفاد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام شروع کرتے وقت بھی رفع یدین کرتے، رکوع جاتے آتے بھی رفع یدین کرتے، سجدے جاتے سجدے سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب دوسری حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے، رکوع جاتے آتے رفع یدین کرتے، لیکن سجدے جاتے آتے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پہلی حدیث میں کیا ہے؟ سجدے جاتے آتے بھی رفع یدین، تو وہ بھی حدیث صحیح۔ دنیا وہابیت کے سب سے بڑے محدث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ جو دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع جاتے آتے تو رفع یدین کرتے تھے، سجدے کے وقت رفع یدین نہیں، یہ بھی صحیح۔ اب تیسری حدیث سن لو، مسئلہ ایک ہی ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف حدیث موجود۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شاگردو تمہیں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام والی نماز پڑھاؤں۔
فصلى، آپ نے امامت فرمائی، نماز ادا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، نماز شروع کرتے وقت ہی رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں نبی پاک کے صحابی نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ مسئلہ ہے کہ رفع یدین والا حدیثیں تین طرح کی۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ رکوع جاتے آتے بھی، شروع کرتے وقت بھی، سجدے جاتے آتے بھی سرکار رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی حدیث صحیح۔ دوسری حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت بھی، رکوع جاتے آتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے، لیکن سجدے جاتے آتے رفع یدین۔ اور تیسری حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، باقی نماز میں رفع یدین۔ اب بولو باقیوں کس حدیث کو مانو گے، باقیوں کو کیوں چھوڑو گے؟ تین طرح کی حدیث، یہ تینوں صحیح، تینوں صحیح۔ اب ضرورت پیش ہے اولی الامر کی بارگاہ میں جانے کی، اب ضرورت آئی صاحب فقہ و مجتہد کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکنے کی، اب ضرورت پیش آئی امام اعظم کی بارگاہ میں جانے کی۔ حضرت امام نے ارشاد فرمایا، باقی کی دونوں حدیثیں ثابت نہیں، اور یہ حدیث کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھو، فصلى ولم يرفع يديه الا في اول مرة، سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود نے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، پھر باقی نماز کے اندر رفع یدین کیا نہیں۔ اب عمل کس پر ہوگا؟ اس پر۔ کیوں؟ امام طحاوی بولے، کہنے لگے پہلے سرکار رفع یدین کرتے تھے ہر تکبیر کے وقت، شروع میں بھی، رکوع آتے جاتے بھی، سجدے جاتے آتے بھی، پھر سجدے میں رفع یدین چھوڑا، رکوع میں جاری رہا، اور پھر رکوع میں بھی چھوڑ دیا، صرف نماز کی ابتدا میں جاری رہا۔ اب اس کی تائید میں ایک اور حدیث سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار اوپر سے آئے، اور لوگ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین۔ کیا کر رہے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اے میرے صحابہ، جس طرح شرارتی گھوڑے دم میں بلند کرتے ہیں، دم میں اٹھاتے ہیں، اس طرح تم رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ میں رسول آرڈر کرتا ہوں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کرو۔ اور حدیث مسلم کے اندر بھی موجود، حدیث نسائی کے اندر بھی موجود، حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود، اور میرے رب کا اعلان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور ایسے اعتراض مت کرو، سنی ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے رسول کا آرڈر آ گیا۔ اینا کیوں تو میرے کہنے لگتا گانا کہا ہے اور پلا بریلوین وہ حدیث آئی دے کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے؟ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جویں شرارتی گھوڑا پوچھنا چکدا ہے نا، ایویں تسی ہاتھ نہ چکو، نماز سکون کرو۔ کہندا لے تو تے ہاتھ چکدا ہی ہے نا؟ میں کہ کتھے؟ اندر نماز شروع کر لگیا نہیں کرتا تو تمہیں تے ہاتھ چکے نا؟
میں کہا چکے. پھر جدو تو وطر پڑھتا ہے تو وطراں دی تیجی رکعت وچ نہیں ہاتھ چکدا؟ میں کہا چک گئے. پھر جدو عید پڑھتا ہے تو عید دیاں وچکار 6 تکبیراں چ نہیں ہاتھ چکدا؟ میں کہا چکدا. ٹھیک آخر گا تو پھر تو کیوں رک جاتا؟ تو کیوں ہاتھ چکنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے روکیا کہ تو کیوں ہاتھ چکنا ہے؟ میں کیا کہ کلام ہے رب دے محبوب دا، کسی نتھو کھتو دی گل نہیں. سرکار فرماندے نے ہوتی تو بے جوامع الکلم، مینوں اللہ نے شان ایڈی دیتی ہے لفظ تھوڑا بولدا مانا چوکھا ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا جی میں گھوڑا پوچھ ماردا ہے میں ہاتھ نہ چکیو. صرف خیر لین نہیں فرمایا کہ سنو سن، اور جی میں شرارتی گھوڑا پوچھ ماردا ہے. شرارتی گھوڑا، وہ شرارتی گھوڑا کیڑا ہے؟ نالے ٹپدا ہے نالے پوچھ چکدا ہے. نالے ٹپے گا نالے پوچھ چکے گا. کہ ویسے گھوڑا کھلوتا ہے تو پوچھ انج لاتا ہے، وہ چکدا نہیں. چکدا کون ہے؟ شروع سے نالے ٹپدا ہے نالے پوچھ چکدا ہے. سرکار نے فرمایا جویں کرتا ہے انج نہیں کرنا. یہ مطلب ایک مثال دیں گا، پریکٹیکل کراں گا تاں ہی تمہیں سمجھ آئے. اب میں ہاتھ چکے نے، میرا جسم ہی ہے. تیجی رکعت وچ دعائے قنوت لے جدوں میں ہاتھ چکاں گا جسم ہی ہے. عید دیاں تکبیراں جدوں کہاں گا جسم ہی ہے. رکوع جان لگے، رکوع تو سر چکن لگیا تے سجدے جان لگیا تے سجدے سر چکن لگیا. نالے جسم ہلدا ہے نالے ٹپدا ہے نالے پوچھ چکدا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے محبوب ہے. سرکار فرماتے ہوتی تو بے جوامع الکلم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. پھر آخنا نہیں اسی تے محمدیاں مدنیاں تسی کوفی ہو. کوفی حالے تو پتہ نہیں انہاں دی کوئی واہ بنی اتنے کہ نہیں. پاکستان بڑا تسی کوفی ہو. کوفی مطلب یہ کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے تھے نا، تسی کوفی ہو. اسی محمدی ہاں. میں کہ ٹھیک ہے محمدی ہو پر محمد الرسول اللہ والے نہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی والے یا مولوی محمد جونا گڑھی والے. اب کوفی کہہ کے سانوں میں مار دیو. ٹھیک ہے کوفے دے اندر کچھ پلیت ہے سن جنہوں نے امام حسین کو شہید کیتا، پر 4 پلیتاں دی وجہ نال شہر تے نہیں نا پلیت ہو جاندا. کی ہو جاندا ہے؟ حضرت جی ملتان شریف کے اندر سارے پاک ہی رہندے، کوئی پلیت نہیں رہندا. جی جی وہ خیرام بی بی دی گواہی تو تہاڈے کول نہیں لینی ہے نا. ملتان شریف کے اندر پلیت ہے، لیکن انہاں پلیتاں دی وجہ نال ملتان پلیت نہیں ہو چلیا. ملتان پھر بھی غزالی زمان دی وجہ نال شریف. حضرت وہ خواجہ خواجگان کی نگری اجمیر میں کوئی پلید نہیں رہتا، بہت خبیث ہیں، سن لیا دینا. لیکن ان خبیثوں کی وجہ سے اجمیر پھر بھی خبیث ہے. اجمیر شریف. اب میں لمبی بات نہیں کرتا، مدینہ طیبہ میں پلید نہیں رہتے. سرکار دے زمانے کی پلیت رہندے سن تے انہاں پلیتاں دی وجہ نال مدینہ شریف پھر بھی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ رب دا گھر خانہ
انہاں بتاں دی وجہ کعبہ پلید سی کہ کعبہ پھر بھی کعبہ شریف. اسی طرح کوفے کے اندر اگر چند پلید بھی رہتے تھے تو ان پلیدوں کی وجہ سے کوفہ پلید نہیں ہوا. ارے کوفی کوفی کہہ کے گالی مت دیا کرو, اس لیے ذرا سوچ لو کوفی کہہ کے گالی دینے سے گالی کہاں جا کے پڑے گی. اور کوفہ شہر اس نے بسایا تھا جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر. جہاں پر عمر کا سایہ پڑ جاتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. کوفہ بڑھوایا کن نے؟ حضرت سن 17 ہجری. پھر کوفے نو وسایا کن نے؟ نبی کریم علیہ السلام کے 70 بدری صحابہ وہاں تشریف لائے. کتنے؟ 70. 300 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جن کے بارے اللہ نے گواہی ارشاد فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور جس نے درخت کے نیچے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اللہ فرماتا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. 300 بدری صحابہ وہاں آئے. چل جے تو کٹ کرے گا تو میں کٹ بھی مان لوں گا, پر رزلٹ اگے ویکھی نکلدا کی. کوفے کے اندر 1500 دوسرے صحابہ آئے. 1500. جب کوفہ شہر بنا نا تو حضرت عمر فاروق نے کوفے والوں کی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا. کس کو؟ اے نا یاد کر لو, کنوں بھیجیا؟ جاؤ عبداللہ بن مسعود, وہاں جا کر اللہ کا قرآن سکھاؤ, محبوب کی حدیث پڑھاؤ. عبداللہ بن مسعود وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. وہ عبداللہ بن مسعود. کوفے کے لوگ, شام کے لوگ ایک مرتبہ یہاں آئے مدینہ شریف میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دینے لگے مال. کوفے والوں کو بھی مال دیا لیکن شام والوں کو ان سے زیادہ دیا. کوفے والے کہیں گے حضرت جی سانو تھوڑا دیتا جے, شام والے نو چوکھا دیتا ہے. فرمایا ایک تو فرق یہ ہے کہ شام والے تواڈے تو بہتا پینڈا کر کے آئے ہیں, سفر انہاں دا چوکھا ہے تے تسی ایڈے دور دے نہیں. نالے تمہیں مال نظر آتا ہے, عبداللہ بن مسعود نظر نہیں آتا جو تمہاری تربیت واسطے بھیج دیتا ہے. ارے وہ عبداللہ بن مسعود جن کے بارے حضرت خاصمہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں مدینہ منورہ اٹھانا ترمذی شریف فرماتے میں مدینہ منورہ آیا. مدینہ منورہ آ کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی رب العالمین مجھے رفیق صالح میسر فرما دے. حضرت فرماتی میں نے دعا مانگی, حضرت ابو ہریرہ میں گئے, میں نے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پیارے صحابی میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے رفیق صالح میسر فرما تاکہ میں اس سے دین سیکھوں. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا بول کہاں سے آیا؟ عرض کیا جناب کوفے سے دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے شہر مدینہ شریف میں آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا واہ بھائی واہ, اور کوفے میں عبداللہ بن مسعود موجود, کوفے میں سعد بن ابی وقاص موجود, کوفے کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود, کوفے کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان موجود. ارے جب اتنے جلیل القدر صحابہ کوفے کے اندر موجود ہے اور دین تو وہی کوفے کے اندر موجود ہے. امام ترمذی نے باب مناقب عبداللہ بن مسعود کے اندر 6 حدیثیں نقل کی اور چھٹی حدیث یہ نقل کر کے کہا ھذا حدیث حسن صحیح. کوفے میں میرا مار دیو, کوفے میں ایک تو آئی تھی عبداللہ بن مسعود, باقی صحابہ کا نام ہے نہیں. اچھا پھر یہ بتاؤ مولا علی جب خلیفہ بنے تو مولا علی نے اپنا کیپٹل کس کو بنایا تھا؟ بولو اونچی کہہ دو. تو اب کوفے میں کس کس کا علم موجود ہے؟
عبداللہ بن مسعود کا اور مولا علی کا۔ امام مسروق جلیل القدر تابعی وہ فرماتے ہیں میں نے بڑے غور سے نبی پاک کے صحابہ کو دیکھا تو تمام صحابہ کا علم سمٹا کر 6 صحابہ میں آیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے 6 صحابہ کو غور سے دیکھا تو ان کا علم سمٹا کے 2 صحابہ میں آیا۔ وہ 2 کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود اور مولا علی۔ ارے کوفے کے اندر علم ہے مولا علی کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کا علم اپنا نہیں، سردار کے سارے صحابہ کا، اور ان کا علم بھی اپنا نہیں بلکہ ان کو علم دیا ہے اللہ کے پیارے محبوب نے۔ کوفے کے اندر کون سا علم ہے؟ سرکار والا۔ بس بات آخری کر کے اجازت چاہوں گا۔ اج میرے ایک آیا سی خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، کایا پلٹ دی، سرحد میں ایک تھا میرا مجدد الف ثانی، اکبر کے سارے دین الہی کا تیا پاچا کر دیا۔ ایک پٹھان پیدا آیا بریلی سے جدہ نام سے آمد رضا ایسا قلعہ ٹھوکیا سارے رل کے پٹ نہیں سکے۔ آمد رضا کی عظمت کے ٹنکے ہر جگہ بچ رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں ایک داتا لاہور میں آیا تھا، ایک خواجہ اجمیر میں آیا، ایک مجدد پاک سرحد میں آیا، ایک نے آ کے سارے شہر کی کایا پلٹ دی۔ تو جس شہر کے اندر علی مرتضیٰ آئے، جس شہر کے اندر عبداللہ بن مسعود آئے، جس شہر کے اندر 70 بدری صحابہ آئے، جس شہر کے اندر بیعت رضوان کرنے والے 300 صحابہ آئے، جس شہر کے اندر 1500 وہ آئے جن کے بارے سردار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم برجہم اقتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جس کا دامن پکڑ لو گے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو امام ابو حنیفہ دے دامن چتے اینیاں دے موتی نے کی خیال ہے ابو حنیفہ دے لڑ لگانا پیچھے رہ گئے گا۔ کہ میرا خیال ہے گفتگو نہیں کرتا ان کے مسئلہ پوچھنا تو پوچھو۔ ہاں بھائی فقیر دی تقریر تے کسی نے سوال ہے تو بسم اللہ۔ ہاں نہیں آئے تو میں اگے گیا سی میں چلے جانا 2 اگست والی کانفرنس شرکت کرن تو بعد یہ جو بولے تو 2 بعد ہی بولن دے لیکن فکر نہ کرو غوث الورادہ سے زیادہ ہے پیچھے آسمی میاں ہیں۔ ہاں